بنیادی طور پہ ہمارے بھائی یہ 8 اور 20 کی بحث نہیں ہے، وہ تو 8 اور 3 11 رکعت 13 رکعت اور 20 رکعت کا مسئلہ، یا آپ سمجھ لیں 23 رکعت کا مسئلہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ میں ہونے والا عمل حجت شرعی نہیں، حجت شرعی دلیل وحی الہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ رمضان غیر رمضان پوچھا ماں عائشہ سے یہ یا رمضان غیر رمضان 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، بعد ناظرین، دیگر روایات میں السلام 13 رکعت۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پھر ایک ویڈیو آپ سب کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ کیا تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا پھر 20 رکعت۔ اس موضوع پر یا اس بحث پر علامہ ہشام الہی ظہری کا بہت اہم بیان ہے، تو آئیے بلا کسی تمہید اور بلا کسی تاخیر کے ہم ویڈیو کو شروع امام کرتے ہیں۔ کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس نے رمضان شیڈول کا اعلان کیا ابھی۔ انہوں نے اس پچھلے 2-3 سال سے 10 تراویح ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان میں بھی پچھلے سال بھی موضوع کافی ہاٹ رہا۔ اس دفعہ بھی یہ ایشو وائرل ہونا شروع ہو چکا ہے، تو یہ کیوں نہ یہ 8 یا 20 تراویح کا یہ مسئلہ ہی ختم کیا جائے۔ اس میں سعودی مفتیان کے بھی فتوے موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ 20 کی بجائے 100 پڑھ لیں، آپ کو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان میں یہ چیز 8 اور 20 کی ابھی تک بحث کیوں چل رہی ہے؟ بنیادی طور پہ ہمارے بھائی یہ 8 اور 20 کی بحث نہیں ہے، وہ تو 8 اور 3 11 رکعت 13 رکعت اور 20 رکعت کا مسئلہ، یا آپ سمجھ لیں 23 رکعت کا مسئلہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ میں ہونے والا عمل حجت شرعی نہیں، حجت شرعی دلیل وحی الہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ رمضان غیر رمضان پوچھا ماں عائشہ سے یہ یا رمضان غیر رمضان 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، بعد دیگر روایات میں 13 رکعت کا ذکر موجود ہے، یعنی وطروں کو ایکسٹینڈ کرنا، 3 کی جگہ 5 پڑھ لیے، 1 پڑھ لیے۔ ایک وطر کے بھی اہل حدیث آپ کو پتا اسکول آف تھاٹ کرے جاتے ہیں۔ انہیں قائل ہے، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ قائل ہے، سیدنا امیر معاویہ کی روایت بھی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے، اگر یہ جھگڑا آپ سمجھتے ہیں، آپ اگر 20 کو بھی متعین نہ کریں تو کتنے مرضی کو بندہ نفل پڑھتا جا رہا پڑھتا رہے، اس کے اوپر تو اہل حدیث علماء ہم تو تعین کے اوپر کہتے ہیں کہ اگر متعین کرنا تو وہی متعین ہوگا جو رسول اللہ نے کیا۔ ابی ابن کعب کی حدیث، حضرت عمر نے متعین فرمایا کہ 11 رکعت جا کے پڑھانی ہے، تو جو تعین ہوگا وہ 11 رکعت کا ہوگا، اور اگر بغیر تعین پڑھنی ہے تو آپ جتنی مرضی پڑھ لیں، اس کے اوپر اعتراض نہیں۔ لیکن آپ تعین 20 کا کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہے؟ یہ کہتے ہیں وہاں سے ثابت ہے جی کہ حضرت عمر کے دور میں پڑھی گئی تھی۔ کہاں پڑھی گئی تھی؟ کس نے پڑھائی؟ کسی عمل کا وقوع پذیر ہونا اس عمل کی دلیل نہیں ہوتا۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر نے پڑھائی تھی یا حضرت عمر کے حکم پہ ہوئی تھی، اس دور میں کہیں پہ پڑھی گئی تھی۔ ویسے تو روایت بھی ضعیف ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں، سچی بھی مان لی جائے تو کہیں پہ پڑھی جانے سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ عدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی 20 رکعت ثابت ہو، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اہل حدیث کا تو اسکول آف تھاٹ ہی ہے، آپ کو پتہ۔ پیسے کا کوئی پرسہ جا کر 20 تراویح میں اس کا سوال ملے گا۔ عدد کا تعین نہ کرے، عدد کا تعین نہ کرے، 20 پڑھ لے ایک دن، 23 پڑھ لے ایک دن، 28 پڑھ لے ایک دن، 11 پڑھ لے، اور اس نیت سے پڑھے کہ یہ میں سنت سمجھ کے نہ پڑھی، نفل سمجھ کے پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بندہ اپنے لیے تعداد مقرر کر سکتا ہے، یہ بھی بتاؤں کہ میں نے اے اللہ 100 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اپنے لیے متعین، معاشرے کے لیے نہیں، اپنے لیے انسان یہ عدد مقرر کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پھر انسان اس عدد کو مقرر کرنے کے بعد ایک عرصہ گزر جائے تو یہ کہے یہ سنت نہیں ہے، یہ آپ کا اجتہاد ہے، اور یعنی آپ کی جد و جہد ہے۔ نیکیوں میں کوئی بھی انسان جد و جہد بہت ہی کرتا ہے۔ بہترین اور سہل طریقے سے نہایت ہی اہم گفتگو کی ہے۔ ناظرین، جہاں تک مسئلہ ہے 11 اور 20 کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو وضاحت کر کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی آپ کو یہ بات کیسے لگی جو شیخ محترم نے ہمیں بتائے ہیں، آپ ضرور کامنٹ سیکشن پر بتائیں گے۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔